روزے کی حالت میں تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اہم مسئلہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص تھوک نگل لیتا ہے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے یا اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا؟ تو تھوک کا جمع ہونا ایک فطرتی عمل ہے، یعنی لعاب کا منہ میں خود بخود جمع ہو جانا ایک فطرتی عمل ہے۔ اس میں 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت، پہلی صورت یہ ہے کہ جس میں اگر روزہ دار تھوک نکلے گا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ مکروہ نہیں ہوگا، اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اگر تھوک نگل لیتا ہے روزے کی حالت میں تو اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں تھوک نگل لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب پہلی صورت ان 3 صورتوں میں سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ہمارے منہ میں جو ہے بھوک کی وجہ سے یا پیاس کی وجہ سے یا گرمی کی شدت کی وجہ سے جو ہے ہمارے منہ کے اندر خود بخود آٹومیٹک جو ہے تھوک جمع ہو جاتی ہے، اور تھوک کا یہ عمل جو ہے یہ پروسیس جاری رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو جو ہے وہ نگل لیتا ہے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے اس کا روزہ مکروہ بھی نہیں ہوگا، اس سے اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص منہ میں جو ہے وہ تھوک کو خود بخود جمع کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا منہ بھر جاتا ہے، پھر جب اس کا منہ بھر جاتا ہے تو پھر وہ اس تھوک کو نگل لیتا ہے، یعنی حلق سے نیچے اتار لیتا ہے، تو اس سے اس کا روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جائے گا۔ روزہ ٹوٹے گا نہیں لیکن روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اس سے اس کو روزے کے اجر و ثواب میں کمی ضرور اس کو ملے گی، یعنی اس کا جو اجر و ثواب ہے روزے کا وہ اس کو مکمل اور کامل نہیں ملے گا، اس میں ثواب میں کمی آئے گی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ منہ میں تھوک کو جمع کرتا رہتا ہے، اس کا منہ بھر جاتا ہے، پھر وہ کسی صورت میں یا کسی طریقے سے جو ہے وہ تھوک کو اپنے منہ سے باہر نکال لیتا ہے، یعنی اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے یا کسی اور جو ہے وہ چیز میں تھوک کو باہر نکال لیتا ہے۔ جب تھوک ایک دفعہ منہ سے باہر آ گیا اب وہ دوبارہ اسی تھوک کو منہ میں ڈال کے نگل لیتا ہے، حلق سے نیچے اتار لیتا ہے، اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے اس کا روزہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کا روزہ باقی نہیں رہے گا۔ عرض یہ ہے کہ یہ ایک جو ہے نا انسان کی فطرتی اور اخلاق کے خلاف ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ تھوک کو اپنے ہاتھ میں لے اور پھر اس کو دوبارہ منہ میں ڈالے اور پھر اس کو نگل لے۔ یہ تو مجھے آپ کا ضمیر بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ کوئی شخص ہاتھ میں تھوک کو لے لے اور پھر اس کو نگل لے۔ دیکھیں غیر رمضان میں بھی تھوک کا یہ عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے، ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں، ہم جو ہے وہ چلتے پھرتے ہمارے اندر منہ میں جو ہے وہ تھوک ایسا ہلکی ہلکی جمع ہوتی رہتی ہے، ہم اس کو دوبارہ حلق سے نیچے اتارتے رہتے ہیں لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا کیونکہ جو ہے نا ہم روزہ دار نہیں ہوتے۔ لیکن جب ماہ رمضان مقدس اور عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ آتا ہے تو ہم جو ہے جب روزہ دار ہوتے ہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے یار ہماری تھوک جو ہے وہ جمع ہو رہی ہوتی ہے، اور بعد اب جو ہے نا بار بار تھوک کو جو ہے وہ باہر نکالتے رہتے ہیں، تھوکتے رہتے ہیں، تو ان سے پوچھا جاتا ہے یہ آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہمارا روزہ ہے، اگر ہم تھوک کو نگل لیں گے تو روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے، جو ایک غلط جواب عوام کی جو ہے وہ ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر خود بخود جو تھوک منہ میں جمع ہوتی ہے اگر وہ حلق سے نیچے اتار لیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ ناظرین آپ سے گزارش یہ ہے کہ صدقہ جاریہ کی اس نیت سے اس اہم ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کی وجہ سے آپ کے دوستوں کی اصلاح ہو سکے اور آپ کو اجر و ثواب ملے۔